بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی حضرات کو رمضان المبارک کی تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کو یکم رمضان کا خاص وظیفہ، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ پہلے رمضان یعنی کہ یکم رمضان کو نماز کے بعد آپ کریں تو انشاءاللہ تعالی دولت کا ٹھکانہ نہیں رہے گا، آپ کے رزق میں 7 نسلوں تک پیسوں کا خزانہ کم نہیں ہوگا، یعنی کہ دولت کم نہیں ہوگی انشاءاللہ اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو۔ اور اگر آپ پہلی بار ہمارے FRM روحانی وظیفے کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے، التماس ہے کہ آپ ہمارے FRM روحانی وظیفے کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور آپ یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارے وظیفے کیسے لگ رہے ہیں، آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ آپ سبھی حضرات خیریت سے بھی ہوں گے اور آپ کی سبھی کی خیریت نیک چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو وظیفے کی طرف لیے چلتا ہوں، جو کہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے اور اس طرح سے کرنا ہے کہ جیسے ہی پہلا رمضان ہوگا تو کسی بھی نماز کے وقت اگر روزہ کھولنے کے بعد مغرب کی نماز آپ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ مالدار دولت مند ہو جائیں گے، آپ کے رزق 7 نسلوں تک ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس آیت کریمہ میں اتنی بڑی تاثیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کلام کی برکت سے، اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ آپ کے رزق میں، مال میں، دولت میں برکت نازل فرماتا ہے۔ تو آئیے میں چلتا ہوں آپ کو اس وظیفے کی طرف لے کر جو آپ نے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ مغرب کی نماز کے بعد اگر کرتے ہیں تو افضل اور اعلیٰ ہے، اور باقی کوئی یہ تاکید بھی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے وقت اس کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، پر بتایا یہی جاتا ہے کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بعد نماز مغرب روزہ افطار کے بعد اگر اس کو کیا جائے تو بہت ہی جلد آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر مراد کو انشاءاللہ پورا کرتا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے وظیفے کو کس طرح سے کرنا ہے۔ جب پہلا رمضان ہوگا اس کے بعد آپ روزہ رکھیں گے، باوضو رہیں گے، اور جب افطار کریں گے یعنی کہ مغرب کی اذان ہو جائے گی، روزے جب آپ افطار کریں گے روزے کی تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے گڑ گڑا کر، اے رب کریم جو بھی آپ کے دل کے اندر مراد ہے یا جو بھی آپ چاہتے ہیں، جیسے کہ مال کی، دولت کی، رزق کی، یا کوئی بھی مشکلات آپ کے سامنے ہیں، اس کو اپنے من کے اندر
رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ جب آپ روزہ افطار سے 10 منٹ پہلے آپ یہ کام کریں گے تو اس کے بعد آپ روزہ افطار کریں گے اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب آپ نماز مغرب پڑھ لیں گے اسی مصلی پر بیٹھ کر، چاہے کسی بھی جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہیں جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں وہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے، یعنی کہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کی شمار پوری ہو جائے گی 21 مرتبہ، یعنی کہ شمار پوری ہو جائے گی، درود ابراہیمی پڑھ کر آپ فارغ ہو جائیں گے، پھر آپ سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعا مانگیں گے، رو رو کر کے دعا مانگیں گے، اے رب کریم، جو بھی آپ کی من کی مراد ہے اس سے عرض کریں گے کہ اللہ اس وظیفے کی برکت سے، اس رمضان المبارک کی برکت سے، اس کلام اللہ کی برکت سے، اے رب کریم تو میری دعا کو قبول فرما اور میری دل کی تمنا کو پورا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مراد کو ضرور بالضرور سنے گا اور آپ کی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اسی طرح سے اس عمل کو کیا تو آپ نے جس مقصد سے اس عمل کو کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ ہاں، ایک چیز کا دھیان رہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ وظیفہ ہر چیز کے لیے وظیفہ ہے، چاہے کوئی بیمار ہو یا کوئی مصیبت میں ہو، کوئی جادو کی وجہ سے پریشان ہو یا آسیب کی وجہ سے پریشان ہو، یا کوئی گمبھیر بیماری میں مبتلا ہو، یا کسی بھی مشکلات میں ہو، یا کہ مقدمے وغیرہ لگے ہوں، کل ملا کے ہر چیز کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ مگر ایک بات کا خیال رہے، اور اس میں تاکید کرتا ہوں، اور اس کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے اور آپ کو میں بول بھی رہا ہوں، میں اس کی طرف سے بری و ذمہ ہوں گا، کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وظیفہ بہت ہی کارگر وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نیک نیتی سے اور نیک کام کے لیے کریں گے۔ اگر غلط کام کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میری کوئی اس میں اپنی طرف سے بری و ذمہ ہوں، کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وظیفہ صرف اور صرف نیک کام کے لیے کرنا چاہیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرنا چاہیے، اور کسی کو یا کسی کے گھر کو، کسی کی نقصان کو پہنچانے کے لیے یہ وظیفہ نہ کریں۔ اگر کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، اور اس کا خمیازہ بھی آپ ہی کو بھگتنا ہوگا۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وظیفے میں اتنی بڑی تاثیر بتائی اور اتنا بڑی تاثیر والا یہ وظیفہ ہے تو غلط کام کے لیے وظیفہ کر لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ انشاءاللہ جب کبھی بھی آپ کوئی صحیح وظیفہ کریں تو نیک نیتی سے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اس سے ہی دعا مانگیں۔ اللہ ہمیشہ انہی لوگوں کی سنتا ہے۔ بری عادت، برے کام کے لیے، برے کسی بھی چیز کے لیے کوئی بھی خواہش نہ کریں۔ کسی کے غلط کام استعمال کرنے کے لیے، یعنی کوئی بھی غلط کام ہے تو اس کے لیے کبھی اپنے من کے اندر بھی نہ سوچیں، کیونکہ گناہوں سے بچنے کی توبہ کریں، گناہوں سے استغفار پڑھتے رہیں، جو آپ ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔
اور اگر کوئی مجھ سے لفظ ہوئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملتے ہیں اور وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔